آج کی جو ہمارے دوست کہتے ہیں جن لوگوں کو انعام ملا تھا میرے ساتھ ہوا. اب ہم محترم جناب انجینئر شمشاد آپ کو مداخلت کریں گے چند لفظ آپ اس سلسلے میں بیان کریں. ہلو ہمارے گورکھپور آج سے نہیں سینکڑوں سال سے اس کی ایک حیثیت ادبی لحاظ سے بھی اب کھیل کی دنیا سے اور پڑھائی کی دنیا سے اس کا ایک اپنا الگ ایک پہچان ہے. اگر ہاکی میں دیکھا جائے تو علی سعید صاحب یہاں سے اولمپئک تھے 1964 میں جاپان میں ورلڈ کپ ہوا تھا اس کو جیتے. یہاں پہ شہروں کی بات کی جائے تو پھر آپ گورکھپوری صاحب اور مجدو گورکھپور کی دین. اگر کہا جائے تو ان لوگوں کی حیثیت ایک ایسی حیثیت ہے کہ ہندوستان میں اس کو کوئی اس کو یہ نہیں کہے گا کہ صاحب لوگ نہیں. لیکن ہم گورکھپور کے لوگ اس سب میں اب پیچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ حارث صاحب کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ اس کو زندہ کیے ہوئے اور آئندہ بھی یہ کام کرتے رہیں گے. ان لوگوں کو جو شاعر ہیں جو دانشور ان لوگوں کو جو ہے عزت دینا ہم لوگوں کا بہت بڑا کام ہے. لیکن ہم لوگ ان لوگوں کو بھول گئے. لہذا ہم چاہتے ہیں کہ اس سال سے آپ لوگ اور آگے بڑھیں اور آپ لوگ جو ہے اس میں اپنی اردو کی خدمت کریں. اور اردو ایک ایسی زبان ہے نہ کہ ہندو کی ہے نہ مسلم کی ہے, ایک ملی جلی زبان ہے اور یہ مغل کے لیے صحیح کو چلا رہا ہے اور اس میں تمام لوگ شامل ہیں. اور اردو سے محبت کرنے والوں کو میں مبارکباد دیتا ہوں. جب یہ 1 لاکھ روپیہ آپ کو ملا ہے روپیہ جیسے 8 سال روپے کی نہیں بات ہے, لیکن اردو سے ان لوگوں کی جوڑی اور طاقت آتا ہے. میں ان سب بات کو کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو لوگ انعامات پائے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ زندگی میں تاکہ اور ان کو کلام آگے بڑھتی رہے. شکریہ. تقریب کے مبارک کو کرتے ہیں محترم جناب پروفیسر نصیر احمد صاحب سے گزارش کریں گے آج کی تقریب کے سلسلے میں بات کرتے آپ کو دعائیں دینا چاہتے ہیں ہماری مستان کو آپ اپنے خیالات کو اظہار کریں. محترم جناب پروفیسر نصیر احمد صاحب. اسٹیج پہ تشریف فرما آج کے پروگرام کے جناب سبھی صاحب قیام جناب مہیش صاحب اور ہمارے بھائیوں کے تعلق سے شمشاد صاحب ربا بھائی اس محفل میں تشریف رکھے ہوئے تمام گورکھپور کے دانشوران. یہ بے حد سخت کا موقع ہے کہ گورکھپور سے تعلق رکھنے والے 12 ادیبوں اردو اکیڈمی نے اعزاز سے نوازا ہے. اور جیسا کہ حارث بھائی فرما رہے تھے اور شمشاد صاحب نے یہ بات کہا کہ گورکھپور کا تعلق گورکھپور سے رکھنے والے ادیبوں کی لمبی فہرست ہے جنہوں نے اردو کی خدمت میں پوری زندگی گزاری. یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے کہ
سلسلہ آج بھی جاری ہے. لوگ پورے جوش کے ساتھ پوری ایمانداری کے ساتھ اردو کی خدمت کر رہے ہیں. حالانکہ سہاج بھائی نے کہا کہ آج کی اس تقریر کے لیے وہ مجھے اسٹیج پہ مہمان کی حیثیت سے بتا رہے ہیں، تو میں نے محسوس کیا کہ میں اس لائق نہیں ہوں، کیونکہ میں تو خود ان لوگوں سے ملنا چاہتا ہوں اور چیز سیکھنا چاہتا ہوں. میری کوئی اردو کو لے کر کے میری ذاتی کوئی خدمت نہیں ہے. تو اس تقریب میں تو کسی ایسے ہی شخص کو اسٹیج پہ ہونا چاہیے، انہیں لوگوں کو ہونا چاہیے، انہیں اشخاص کو ہونا چاہیے جنہوں نے اردو میں بہت کام کیا ہو. میرا تعلق ڈپارٹمنٹ لاء سے ہے، میں لاء کا طالب علم ہوں. یہ الگ بات ہے کہ محبان اردو میں مجھے بھی آپ شامل کر سکتے ہیں. مجھے بھی اردو سے بےحد محبت ہے، حالانکہ اردو ادب کی تعلیم میں نے حاصل نہیں کی ہے، مگر کون ہوگا جسے اردو سے عشق نہیں ہو. اگر اردو کے الفاظ، اردو کے جملے اس کے کانوں میں جب پہنچتے ہیں تو ایک شہد کی مٹھاس کھل جاتی ہے. یہ زبان جو اپنی شیرینی کے لیے، اپنی چاشنی کے لیے مشہور ہے، اور ہزار کوششوں کے باوجود یہ زبان نہیں دبائی جا سکتی. کسی بھی محفل میں جب اردو بولی جاتی ہے، اردو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں تو عجیب سی فضا وہاں قائم ہوتی ہے، عجیب ماحول ایک بن جاتا ہے. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر زبانوں کے حوالے سے بات کیا جائے تو اردو زبان ان زبانوں سب سے آگے ہوگی جس نے بہت کم وقت میں بہت ترقی کی. میں زبان کے کچھ ماہرین سے پچھلے دنوں بات کر رہا تھا، کیونکہ ایک پیپر میں پڑھاتا ہوں جسے لیگل لینگویج کہتے ہیں. اس میں مجھے انگلش، ہندی، اردو ان ساری چیزوں کے حوالے سے چند باتیں پڑھانی پڑتی ہیں. تو میں نے کچھ ماہرین سے یہ پوچھا کہ ان زبانوں کا جن کو ہم ہندی اور اردو کہتے ہیں، ان کی عمر کتنی ہوئی، یہ کتنی پرانی زبانیں ہیں. تو مجھے یہ بتایا گیا کہ یہ زیادہ پرانی زبانیں نہیں ہیں. رہتا کے نام سے یہ زبان مشہور ہوئی، اور خاص طور سے مغل کے زمانے میں جبکہ ان کی زبان فارسی تھی، عوام کی زبان ہندوستانی زبان تھی، اور کمیونیکیٹ کرنے کی بات کو عوام تک پہنچانے کے لیے ایسی زبان کی ضرورت تھی جس سے کہ بیان بھی بول سکے اور عوام بھی سمجھ سکے اور بول سکے. اس کوشش میں دو زبانوں کا جنم ہوا. دونوں زبانیں ہندوستان کی زبانیں ہیں. دونوں کی اگر پوچھا جائے کہ دونوں زبانوں کی ماں کون ہے تو وہ ہندوستان، اردو اور ہندی. فرق صرف اتنا ہے، یہ دنیا کی دو زبانیں ہیں جو بالکل صاف زبانیں ہیں، جن کا گرامر بالکل ایک، اردو اور ہندی. فرق صرف اتنا ہے کہ ایک میں سنسکرتائز الفاظ زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں، ایک میں پرشین سے لیے گئے الفاظ زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں. اور اگر بہت ہلکے پھلکے لہجے میں بات کی جائے تو ایک موقع پہ جاوید اختر صاحب نے فرمایا کہ جب تک سمجھ میں آ جائے وہ ہندی ہے، اور جب سمجھ میں نہ آئے تو اردو ہے. آج کے دور میں کیونکہ مشکل الفاظ اگر استعمال کر لیجیے فارسی کے تو زیادہ تر لوگ سمجھ نہیں پاتے، اس لیے انہوں نے ایسا کیا. ایسا شاید اس لیے ہوئی کہ ہم نے کوشش اپنی جانب سے کام کر دی ہے. اور ایک چیز کی کمی مجھے ہوتی ہے اور اس کے لیے میں خود کو بھی ذمہ دار سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ ہم لوگ اردو جانتے ہیں، اردو بول بھی لیتے ہیں، اردو سمجھ بھی لیتے ہیں، لیکن اس رسم الخط کو جس میں اردو لکھی جاتی ہے اس سے ہماری واقفیت جو ہے خاص طور سے نوجوان نسل کی بڑھتی چلی جا رہی ہے، وہ اس پہ کام نہیں کرتے اور ہم نے ان کے لیے مواقع نہیں فراہم کیے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہمیں اس پہ سوچنا ہوگا کہ یہ زبان کب تک زندہ رہے گی. اس خطے سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی
کوشش میں کمی کر دیں اور اس خطے میں زبان جو ہے وہ کمزور پڑ جائے. بہت سارے علاقوں میں یہ زبان ایسی ہے کہ آپ دیکھیں غور کریں تو سینٹرل ایشیا تک زبان کو سمجھنے والے لوگ مل جاتے ہیں. افریقن کنٹریز میں بھی زبان کو سمجھنے والے مل جاتے ہیں. اس زبان کو سمجھنے والے مڈل ایسٹ میں مل جاتے ہیں. سمجھ لیتے ہیں وہ اس زبان کی جو چاشنی ہے, جو اس کی مٹھاس ہے, وہ ان کو اس زبان کی طرف کھینچتی ہے. تو یہ مقناطیسی قوت تو اس زبان میں پہلے سے موجود ہے. ہمیں تھوڑی سی کوشش کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم سب اپنے اپنے گھروں میں کوشش کریں تو پھر سے انشاءاللہ وہ مقام ہم حاصل کر سکیں گے, وہ مقام دلا سکیں گے انشاءاللہ کہ وہ مستحق. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ محترم پروفیسر نسیم احمد صاحب.